اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اسی آیت پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو، جیسے کہ پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی تمہیں حاصل ہو۔ تقوی حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی تفصیل اس طور پر کی گئی ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ یہ واضح ہے، حلال بھی سب کو پتا ہے، حرام بھی واضح ہے، پتا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں لوگوں کو شک ہے۔ تو فرمایا گیا ان شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تو مسلمان ہے۔ شراب سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، جھوٹ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، نشہ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ تو بچنا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ حرام چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اب ہمارے عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی لگ گئی جس کا احساس ہی نہیں، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے وبال کا اندازہ نہیں ہمیں، بسا اوقات اس کو نارمل سمجھ کر کے ہم چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہیوں میں ہمارے جسم سے جو ہوتی ہیں، زبان کی تباہی ہے۔ تقوی کے حاصل کرنے میں مین رکاوٹ بن جاتی ہے زبان۔ زبان جتنا کچھ کرتی ہے اتنا دوسرے اعضاء نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء، ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں، یہ سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی، خاموش رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بہک گئی تو مار ہم کو بھی پڑتی ہے۔ زبان سے گالی کسی کو دیا، لیکن کوئی زبان کو نہیں مارتا، دوسری جگہ پڑتی ہے۔ تو زبان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں، اور یہیں سے بات آتی ہے اب روزے کی۔ میں آپ کو کہوں، ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا، کوئی پانی اندر نہ جائے۔ جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے، اس کو خاموش رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو۔ تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ
کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ بڑی غلاظت ہے۔ اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی۔ شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھیں کہ ان کو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے روزہ لگ گیا۔ 2 لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا، کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے، جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے۔ تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ عام سی بلا ہو گئی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، عام سی بلا ہے، خاص طور پر عورتوں میں بھی۔ محفلیں سجتی ہیں باضابطہ، اگر ان کا تھوڑا سا خالی وقت مل گیا تو اس خالی وقت کو وہ ساری غیبتوں کے نظر کر دیتی ہیں۔ فلاں بغل کے عورتوں کا کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار عورتوں کا کیا حال ہے، ساس کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، نند کا کیا حال ہے۔ یہ تمام چیزوں کی غیبتوں کے درمیان ان کی پوری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس زبان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی 2 جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے، کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے۔ تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے۔ اور حکیموں نے یہی فرمایا جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے بھی فرمایا تھا من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ، من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں 2 رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور 2 جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی حفاظت،
اور یہ دو چیزوں کو آپ سوچیں کمپیریزن کس سے ہے؟ شرمگاہ، آدمی کی شرمگاہ جس سے آدمی بہت بڑے بھیانک گناہ کر سکتا ہے، زنا کا تک ارتکاب شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دوسرے پارٹ کو جوڑا گیا وہ زبان ہے. یعنی جتنے خطرناک گناہ شرمگاہ سے ہوتے ہیں اسی انداز سے گناہ تمہاری زبان سے بھی ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شرمگاہ زنا کر سکتی ہے، غلط کاریاں کر سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کفر نہیں کرتی. کفر جو ہے زبان کرتی ہے، کفر جو ہے وہ زبان کرتی ہے، شرک زبان کرتی ہے، شرمگاہ نہیں کرتی. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ شرمگاہ سے بھی زیادہ ذلت والی کبھی کبھار پارٹ یا کوئی عضو بنتا ہے تو وہ زبان بن جاتی ہے. اللہ کا انکار کرنے والی زبان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے زبان سے ان کے خلاف بولنے والی زبان، اسلام کے خلاف بھونکنے والی زبان، یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی ہے. عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. جس کو زبان سے آپ نے کبھی طعن و تشنیع کیا، گالی دیا ہے، اس کے دل کو چھلنی کیا ہے، وہ برسوں تک اس کا زخم دل کے اندر رہے گا، وہ مندمل نہیں ہوتا. چاقو سے کاٹا ہوا زخم تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زبان کی اپنی حفاظت کرو. روزہ اس کے لیے سب سے بہترین ریہرسل تھا. روزے میں اسی لیے ہماری زبان کو روکا گیا. اب دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. اس زبان کی دو شہوت ہے. شہوت کیا ہے؟ برائیوں کی خواہش. اس کی دو شہوتیں، ایک کھانے پینے کی شہوت زبان کے اندر ہے، یعنی اس کو جو چٹکارے لگے ہیں نا، جو لذتیں لگی ہیں، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. جو تم نے لذیذ چیزوں کی اس کو عادت ڈالی، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کہ بچے آج گھر میں کچھ سبزی بنا دو، دیکھو پھر کیسے بوال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کھانا ہے؟ کوئی نکل گئے. کیونکہ زبان کو انہوں نے کسی لذت کی عادی بنا دیا، ان کو بغیر وہ چیز کے ملے ہوئے. اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ شراب کی لذت اس کو دے چکے ہیں، وہ اس سے کم پر بھی راضی نہیں ہوتی. کیوں نہیں چھوٹتی شراب لوگوں کی؟ اس لیے کہ زبان کی شہوت ہے. اور یہ زبان کی شہوت پر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ حرام بھی نہیں دیکھتی، حلال بھی نہیں دیکھتی. یہی تو بات ہے. لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں. ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے. آج تو اتنا کامن ہو گیا. میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے. اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی ہے. صرف تمہارے اعمال تک نہیں رہتا، تمہاری نسل تک بھی جاتا ہے. تو یہ آج جو دور ہے، پوری دنیا تم کو حرام پروسنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ارے خنزیر کا گوشت تک پروس دیا جاتا ہے. اور لوگ اب وہ تحقیق والے لوگ نہیں رہ گئے، جو مل گیا وہ کھا لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی نان ویج چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں کہیں بھی چلتے پھرتے نہیں لے لیتے تھے. متعین جگہ سے جہاں سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو وہ ہم کھا لیتے. لیکن آج اس کا اہتمام لوگوں نے بند کر رکھا ہے. اور اب ہمارے ہاں تو حلال سرٹیفکیٹ پر تو ویسی بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے. اور جو لوگ دیتے تھے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ حلال کس طرح سے کہا جا رہا ہے.
میں نے سنا گھر بیٹھے لوگ اب نئی نئی کمپنیوں سے آرڈر کر دیتے ہیں. یاد رکھنا ان کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں. گھر بیٹھے لوگ آسانی کے لیے 5 منٹ میں 10 منٹ میں ڈیلیوری بوائے آئے گا اور دے کر کے چلا جائے گا. مارکیٹ میں ملنے والی فروزن چیزیں جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں اٹھا کر کے لایا اور اس کو فرائی کیا اور کھلایا, خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا, جبکہ وہ حرام اگر ہو تو میرے عزیزو آپ نے پورے گھر کو تباہ و برباد کیا ہے. اپنی اولاد کو حرام کھلایا. آپ کمانے میں تو بہت حرام حلال دیکھ کر کے کما رہے تھے کہ کسی کو جھوٹ بول کر نہیں کماؤں, دھوکہ دے کر نہ کماؤں, کوئی حرام روزی گھر پہ آنے نہ دوں. تمہارے پاس حلال پیسے تھے لیکن حلال پیسوں سے خریدا حرام روزی, تو یہ کہاں آ کر کے گر گئے. یہ سب کی سب چیزیں ہیں, یہ زبان کی لذتیں ہیں جو بندے کو یہ سب کرا دیتی ہیں. کھانے کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے, نوجوان ڈھونڈتے رہے کہیں نہ کہیں یہ پیزے برگر مل جائیں, اور جہاں ملا کھا لیا, کیونکہ اس کی لذت اس کو زبان کو ملی, اس سے کم میں نہیں ہو سکتا. ویسٹرن کنٹریز میں عرب لوگوں کو تو یہ فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے ایسا عادی بنا دیا کہ ان کے ہاں گھروں میں کھانے بننے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے. نہیں, ان کے لیے تو ایک تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ گھر میں کوئی عورت کھانا بناتی ہے. وہاں تو سب کچھ باہر کے دنیا پر ڈیپینڈ ہے. یہ اور بات ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ کے سلسلے میں تو دیکھتی ہیں, حکومتیں ہیلتھ کے بارے میں تو دیکھتی ہیں, لیکن حلال ہے کہ حرام ہے اس پر کوئی سیریسنس نہیں ہے. میرے عزیزو, چند سال پہلے ہمارے اسی شہر کی بات بتا رہا ہوں, ایک پیزے کی مشہور دکان میں ایک صاحب نے خریدا اور کھایا بھی اور دوسروں کو کھلایا بھی. بعد میں پتا چلا کہ یہ دکان والا حالانکہ مسلمان ہے, اونر مسلمان ہے, پیزے کی دکان والا. سننے میں آیا کہ وہ پورک بیچتا ہے, سور کا گوشت بھی پیزے میں ملا کر کے بیچا جاتا ہے. تو یہ صاحب فوراً بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے, کہا کہ میں تو آپ کی داڑھی اور آپ کے نام کے سلسلے میں مطمئن تھا, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صاحب آپ کے لیے نہیں بیچ رہے ہیں, ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, ان کے لیے بیچا جا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مومن کا مال نہ چوری کیا جائے, کسی دوسرے کا چوری کیا جائے؟ حلال ہو جائے گا دوسرے کا مال چوری کرنا. کسی مسلمان عورت سے زنا نہ کیا جائے, کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی اجازت دے دے گا؟ آپ کو جب خنزیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام فرمایا تو اس کا کھانا تو چھوڑیں, اس کا اٹھانا, اس کا دینا, اس کی طرف اشارہ کرنا, سب کچھ حرام ہوگا. کسی نے اگر پوچھا بھی کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے اور مجھے بتاؤ کہاں بکتا ہے, تم نے اگر اس کو ہدایت دیا, راستہ بتایا, تو بھی حرام کام کیا. شراب کی دکان کی طرف تم نے اشارے کر کے بتائی یہاں ملتی ہے, جاؤ لے لو پی لو, تم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو. یہ اگر آج حالات ایسے ہو گئے ہوں تو بچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ایسے مسلمان کی دکان پر اس نے دیکھا, یہ بڑا بوال بھی ہوا تھا, بہت کچھ ہوا, لیکن میرے عزیزو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ سارے کے سارے مل کر کے ایسی جگہوں سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی مانگ کریں گے کہ تم یہ نہیں بیچ سکتے, تم یہ نہیں؟ میرے عزیزو یہ دنیا اب الگ لیول پر چل رہی ہے. تمہارے مظاہرے, تمہارے پروٹیسٹ سے کوئی چیز بدلتی نہیں. تم اپنی زبان کے خلاف پروٹیسٹ کرو. اس کو جو ہم نے لذتیں دی تھی, وجہ یہ ہے کہ میں گیا کیوں وہاں پر, یہ زبان مجھے وہاں تک لے گئی کہ مجھے یہی کھانا ہے, تو تم وہاں تک پہنچے. اس زبان کو ان تمام لذتوں سے عاری کر دو, نکال دو. اور رمضان اسی کے لیے خاص طور پر مہمان بن کر کے آیا ہے. میرے عزیزو 2 شہوتیں میں نے زبان کی بتائی, ایک شہوت اس کی کھانے پینے کی ہے اور ایک شہوت اس کی بولنے کی ہے. بولنے کی بھی ایک شہوت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان خود بخود ایسی کچھ بک چلی جائے گی, اس کی بھی ایک شہوت ہے. کچھ لوگ
لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی چیزیں گڑھ لیتے ہیں. کہا یہ شہوت ہے زبان کی. وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلایا اور وہ اتنا ہی بڑا گنہگار ہے. جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے، لوگ زبان کے ذریعے سے جو دوسروں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. بسا اوقات کہا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا. غیبت جو ہے نا یہ زنا سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس سے کئی چیزیں تباہ و برباد ہوتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النمام لا يدخل الجنہ. نمام کہتے ہیں چغل خور کو. کہا کہ اس کی بات اس تک جا کر پہنچانے والا، اس کی بات اس تک لا کر کے پہنچانے والا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایسے کتنے لوگوں کی عادتیں ہیں. مخبر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ٹپر لوگ کیا کرتے ہیں، سب یہاں کی خبریں ادھر دینے کا، ادھر کی خبریں ادھر لانا ہے. 100-500 کے لیے وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر کچھ لوگ اس کو اپنا آج کا ایک سٹیٹس بنا چکے ہیں کہ ہمارا مقام پولیس کے سامنے بڑا ہوگا، ہمارا مقام ڈپارٹمنٹ کے سامنے بڑا ہوگا، کیونکہ ہم قوم کی کچھ باتیں لے جا کر رکھیں گے، جاسوسی کریں گے، اس کی خبر لے جا کر کے پہنچائیں گے. چغل خوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ سارے وہ کام ہیں جو زبان کرواتی ہے. زبان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے میرے عزیزو جتنا اس کو خاموش کرا سکتے ہو خاموش کراؤ. اس کا دوسرا علاج میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بسا اوقات کسی انسان کی زبان شیطان کا پیشاب خانہ بھی بن جاتی ہے. شیطان کی پیشاب خانہ بن جاتی ہے. شیطان جس پر پیشاب کرے وہ کتنی گندی جگہ ہوگی، وہ زبان بن سکتی ہے کسی کی. زبان اتنی بھی غلیظ ہو سکتی ہے. اس کو اگر روکا نہیں گیا، اس کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ شیطان کی پیشاب گاہ بنے گی، پیشاب خانہ بنے گی. اب اس کے علاج کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، سارے بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے اس کو دھویا، اس کو پاک کیا. تو کیا کیا؟ جب اس زبان کو درود پاک کی عادت ڈال دی جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیرت ہے کہ پھر اس زبان کی حفاظت پر اللہ فرشتوں کو لگاتا ہے. اب اس زبان کو بچاؤ. یہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے. اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی حفاظت کرے گا. ابھی دیکھیں یہ رب تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے، کھانے پینے سے اللہ نے ہماری زبان کو بچا کر رکھا. یہ حفاظت تو ہو رہی ہے. حرام تو حرام، ہم حلال بھی نہیں کھا رہے ہیں، دن بھر حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہیں. اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے جو ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں تقوی دینا چاہتا ہے تو بچا کر رکھا. باقی آپ بولنے سے، گندگیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، حرام کاریوں سے، کفر سے، شرک سے، فسق سے، یہ جو جملے نکلنے والے ہیں اس سے روکنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا. اگر ہمارا روزہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی اکثر تلاوت میں نکلتا یا پھر آپ کے درود مبارکہ میں گزرتا تو میرے عزیزو یہ زبان پھر وہ بے حیائیاں نہیں کرتی، بے حیائیاں نہیں کرتی. بس یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے. مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے یاد آتی ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا رمضان المبارکہ میں اتنا قرآن پڑھتے تھے. میں خود جانتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھار آدھا ایک گھنٹہ ہمیں کمرے کے باہر انتظار کرنا پڑ جائے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی کہیں سٹاپ ہو تو بات کر رہے ہیں. سحری سے لے کر کے وہ شروع کرتے تھے تو تراویح تک ان کا ختم قرآن بھی ہوتا تھا. ایک ٹارگٹ بنا کر چلنا تھا کہ مجھے ایک ختم قرآن پورا کرنا ہے. ایک ختم قرآن، میں حافظ ہوں،
27 سال سے ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا۔ حرام تو حرام، حلال بات چیت کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا۔ کنٹینیو آدمی تلاوت کرتا رہے، ادھر اٹھے، اس میں بیچ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، نمازوں کا وقت ہے، یا پھر تھوڑا آرام بھی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اگر ملا دی جائیں تو ایک دن میں ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہو تو پھر سارے کام الگ، صرف قرآن، صرف قرآن۔ لیکن آج ان کی بات یاد آتی، اللہ ان کی تربت پر ابر رحمت نازل فرمائے کہ یہ بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جتنی دیر تم اللہ کے کلام پڑھنے میں مصروف رہو گے، اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، کیا ہم صرف درود ہی پڑھتے رہیں، اور بھی تو کام ہے، دعا وغیرہ کرنا ہے کسی کے لیے، فرمایا گیا جو بندہ تلاوت قرآن میں مصروف رہا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو پوری کائنات میں جو دعا کی جا رہی اللہ اسے وہ بھی عطا کرے گا۔ اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب عطا کرے گا جو اس کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے، مانگنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں مانگ سکا؟ کہ وقت نہیں ملا اسے، تلاوت کلام میں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی متعلق بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا رہا تو الگ سے کوئی اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، اس کو بیماریوں کے لیے، اپنے قرض سے نجات کے لیے، کسی کی پریشانی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں مصروف رہا تو وہ درود ہی اس کی ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنی زبان کو بزی رکھنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا، اور جب زبان قرآن کی تلاوت میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مصروف ہو جاتی ہے تو ایک تو اس کی لذتوں سے ہم نے اس کو بچا تو دیا، ان حرام کاریوں سے بچا تو دیا، جو اس کی شہوت تھی اس کو روک تو دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ کمال کی تاثیر عطا فرماتا ہے، اثر عطا کرتا ہے۔ جب تم کسی کو ایک جملہ کہو گے دوسروں کے 70 جملوں سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ یہ زبان کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں گھنٹوں کوئی چیز کہی جا رہی ہو، وہ اثر نہیں کرتا، لیکن تاثیر والے کی زبان سے ایک جملہ نکلے وہ اثر کر جاتا ہے۔ آخری بات، سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی جب بیان کرتے تھے تو 70,000 سے کم کا مجمع نہیں ہوتا تھا، اور مجمع ایسا کہ آپ کا بیان ختم ہونے سے پہلے کتنے تو بے ہوش ہو جاتے، کپڑے پاڑ لیتے، کئی مرتبہ تو جنازے اٹھائے جاتے، لوگوں کی روح نکل گئی۔ کس وجہ سے؟ رقت ایسی طاری ہوئی، خوف خدا ایسا طاری ہو گیا، غوث پاک کے بیان کا اثر تھا۔ ایک بار آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالجبار سے کہا کہ آج تم بیان کرو، ہم بیٹھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے رہے، کافی دیر تک اسی طرح سناٹا رہا۔ وہ اتر آئے، کہا کہ ابا جان، وہ مجمع کے اندر دمخم نہیں دکھتا جب آپ بیان کرتے ہیں، آپ بیان فرمائیں۔ سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے، اور چڑھتے ہی لوگوں سے خطاب کیا۔ بس آپ دیکھیں خطاب میں کیا کہا تھا۔ کہتے ہیں غوث پاک، اے لوگو، آج میرے گھر میں ایک عجیب حادثہ ہوا۔ عبدالجبار کی ماں یعنی میری بیوی میرے لیے دہی جمع کر رکھی تھی ایک مٹی کی ہانڈی میں، گرمیوں کے دن تھے، میری بھی کھانے کی خواہش تھی، میں بھی تھکا ہارا گھر پہنچا تھا، اور میری بیوی کئی دن سے اس دہی کو جمع کر رکھی تھی، لیکن ابھی قریب تھا کہ میں کھانے کے لیے بیٹھوں، ایک بلہ آیا گھر میں اور پنجہ مار دیا، اور اس ہانڈی کو ایسا پنجہ مارا کہ ہانڈی پھوٹ گئی اور دہی پورا بہہ گیا، اور وہ بلہ اس پہ چاٹ کر کے چلا گیا، نہ میں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا کہنا تھا غوث پاک کا، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے اور آہوازاری کرنے لگ گئے، بہت رونے لگ گئے۔ کیا تھا اس میں؟ کیا غوث پاک نے اپنے گھر کا قصہ بیان کیا، اس میں رونے کی بات کیا تھی؟ ارے دہی گر گیا، مٹکا پھوٹ گیا، اس میں کیا رونے کی بات تھی؟ میرے عزیزو، وہ اہل دل لوگ تھے،
اور غوث پاک کی زبان سے نکلنے والے جملے یہ گھر کے قصے نہیں سنائے جا رہے تھے، بلکہ غوث پاک ان کو اشارے میں یہ بتا رہے تھے کہ انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، مال جمع کرتا ہے جمع کرتا ہے جمع کرتا ہے، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت روح نکال لیتا ہے، ملک الموت اس کی روح نکال لیتا ہے، اور کھانا ویسے اس کا جمع کیا ہوا سب پڑا رہ جاتا ہے، جیسے میرے گھر میں میرا دہی پڑا رہ گیا، ہم کھا نہ سکے۔ یہ غوث پاک آخرت کی بات یاد دلا رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ یہ تو بات ہوئی میرے عزیزوں ان لوگوں کے مجمع کی، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ جس زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے وہ سلطان الاولیاء کی زبان ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے، زبان کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بندوق کی گولی بہت اثر کرتی ہے، بہت اثر کرتی ہے۔ بندوق میں رکھ کر کے اگر مار دیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی کی موت ہو جائے، لیکن وہی 50 گرام کی گولی اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی چوٹ آئے گی، کیا وہ اثر کرے گی؟ ہاتھ سے آپ مار رہے ہو کسی کو گولی لے کر کے، ایسی پھینک دیا جیسے کنکر یا پتھر کو پھینکتے ہیں، کسی کو کچھ کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ جو اس کا وزن ہے اتنا چوٹ پہنچائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ گولی وہی ہے، بارود وہی ہے، لیکن وہی بندوق کی نالی میں رکھ کر کے مارو تو آدمی کی جان چلی جائے۔ یہ بات آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ زبان کا اثر ہوتا ہے۔ بات یہی ہے کہ عام وہ بندہ جس نے زبان کو بے حیائی میں رکھا ہے، اس کی ان باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، وہی ایک اللہ کے ولی کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے، وہ ہزاروں کی دلوں میں اثر کر جاتا ہے، اثر کر جاتا ہے۔ یہی تو محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے اپنے گھر کی کمزوری اور غریبی کی شکایت کی تھی، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس مال، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ باہر سے کچھ ڈھیلے پتھر مل جائیں تو لے آؤ۔ 3 ڈھیلے لے آیا چھوٹے چھوٹے سے، آپ نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھا، دم کر دیا، کہا لے جائی۔ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ سونا بنا ہوا، کہا اس کو بیچ لے اور اپنے گھر کی جو غربت ہے اس کو دور کر، اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو 3 ٹکڑے سونے کے لے گیا، کنکریاں جو بھی تھیں، شادی ہو گئی ساری چیزیں، لیکن فارمولا تو ہاتھ میں ملا تھا، مٹی کو ڈھیلے کو سونا کیسے بنایا جاتا ہے اس نے تو سامنے کھڑے کھڑے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد گھر میں بہت بڑے بڑے ڈھیلے جمع کر لیا، بڑے بڑے پتھر لا کر کے بیٹھا، اور اس کے بعد وہی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کیا۔ 3 بار پڑھا، پھونک مارا، 3 بار پڑھا، پھونک مارا، وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی، وہ پتھر ویسا ہی۔ اس نے سوچا پھر کیا پڑھا تھا انہوں نے، 1000 بار پڑھ لیا، وہ کچھ نہیں بدلا۔ دوسرے دن وہ آیا، محبوب الہی سے پوچھا کہ آپ نے اس دن مجھے جو ڈھیلے کو سونا بنا کے دیا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ احد کا سورہ 3 بار۔ کہا میں تو 1000 بار پڑھا، وہ ڈھیلے بدل ہی نہیں رہے۔ تب آپ نے فرمایا تو جس زبان سے پڑھ رہا ہے وہ اور ہے، میں جس زبان سے پڑھ رہا ہوں وہ اور ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے میرے عزیزو۔ اس زبان کو جب لذتوں سے بندہ بچا لیتا ہے، اللہ اس زبان میں وہ اثر عطا کرتا ہے کہ جب بندہ پھر کسی کو کہے تو دل میں پار ہو جائے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرے تو اللہ اس کی زبان کی بھی لاج رکھتا ہے، اس کی زبان کو بے وزن ہونے نہیں دیتا۔ بس اب یہ رمضان سب سے بہترین موسم ہے، اس زبان کو پاک کر لو، کھانے پینے کی لذتوں سے بھی اور بے حیائیوں کی بھی لذتوں سے۔ جب یہ زبان پاک ہو جائے تو اپنے اس زبان کو عادت ڈال لو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود بھیجنے کی۔ اور ایک بات میں بتا کر رخصت ہوتا ہوں، حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے۔ دلائل الخیرات درودوں کے مجموعے کا ایک ایسا حصہ پوری دنیا میں آج مشہور ہے، جتنے درود تھے سب کو انہوں نے جمع کیا، اور دلائل الخیرات پڑھ پڑھ کر کے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، اللہ کے ولی بن گئے۔ اس کو لکھنے والے سلیمان جزولی، کیوں لکھا انہوں نے؟ وہ بتاتے ہیں ایک بار سفر میں تھے اور راستے میں شام ہو گئی، عصر ہم نے نہیں پڑھی تھی، قریب دیکھا تو ایک کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز ہے نہیں اور ہمیں وضو کرنا ہے، اور عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کو ہے۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی قریب میں آ رہی تھی،
تو انہوں نے سوچا گھر وغیرہ ہوگا اس کا، جلدی سے اس بچی کو بلایا، 10-11 سال کی بچی، اس سے کہا بیٹی کوئی پانی نکالنے کے لیے کنویں سے چیز تمہارے یہاں سے مل جائے تو لے آؤ تاکہ ہم پانی نکالیں اور وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اس بچی نے کہا اچھا اتنا ہی کرنا ہے آپ کو؟ تو وہ قریب آئی، کچھ پڑھا اور کنویں میں تھوک دیتی۔ جیسے ہی اس کا کنویں میں تھوکنا تھا کہ پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ کنویں کا پانی اوپر آیا، سلیمان جزولی کہتے ہیں ہم نے وضو کر لیا، دیکھا کہ اس لڑکی کی کرامت، اور اس سے ہم نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں بیٹی رک جانا، نماز پڑھ لینے دے، ہماری عصر قضا نہ ہو جائے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے آپ پوچھتے ہیں بتا تو صحیح کیا پڑھ کر کے تو نے اس کنویں کو اس طرح کا حکم دیا؟ اس لڑکی نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک بار درود پڑھا تھا، ایک بار درود پڑھا تھا۔ کہا ایک بار درود پڑھا اور کنویں کا پانی جوش مار کر باہر آیا؟ اس بچی نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے والد نے ہمیں تربیت ایسی کی، کبھی ہم نے اپنی زبان پر حرام غذا کو لگنے نہیں دیا اور کبھی حرام جملہ زبان سے نکالا نہیں۔ پھر درود پاک پڑھا تو اللہ نے اس میں یہ اثر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پورے درودوں کا مجموعہ لکھا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو زبان کو بچاؤ، اس کی ہلاکتیں بہت بڑی ہیں۔ جب یہ ہلاک کرتی ہے آدمی کو تو کافر بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہی زبان کے جملے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایمان سے۔ یہ گانے گاتے تھے نوجوان، ان کو لگتا ہے انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں کتنے ایسے اشعار ہیں پڑھتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ خدا کے خلاف گانوں کے ذریعے سے تمہاری زبان پر لگا دیے گئے کہ بندہ وہ گنگنا رہا ہے اور کافر ہو گیا۔ کون کافر بنایا؟ تمہاری زبان۔ قیامت کے دن یہ جہنم میں لے کر کے اگر گئی تو پھر آپ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب تبارک و تعالی زبان کی لذتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کی شہوتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اس رمضان المبارکہ کو مولا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گھروں کی بے برکتی کو ختم فرما دے۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا کر، ہماری آنکھوں میں تیرے حبیب پاک کے چہرے جمال جہاں آرا کی دیکھنے کی تڑپ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔